اتباع کی وجہ سے، کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کے منصب پہ پہنچ گیا. ماشاءاللہ، تو اتباع کی وجہ سے نبوت کے منصب پہ پہنچ گیا ہے، تو پھر حضرت صدیق نے اتباع کوئی نہیں کی، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان بن نورین نے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کامل اتباع کوئی نہیں کی تھی. وہ کیوں نہیں منصب نبوت پہ پہنچے؟ تو کیسے پہنچ گیا؟ آپ کے منصب نبوت پر پہنچنے کا سبب کیا ہے کہ آپ دن میں صرف 100 مرتبہ پیشاب کرتے تھے. یہ پیشاب کر کر کے نبوت کے مقام پہ بندہ پہنچ جاتا. اگر 12 گھنٹے میں 100 مرتبہ کوئی پیشاب کرتا ہے تو وہ پیشاب استنجے سے فارغ ہی نہیں ہو سکتا ہے. وہ نمازیں کیا پڑھے گا، عبادتیں کیا کرے گا؟ پھر ریابی تو اس کا یہ مریض تھا، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور حج اس نے کیا ہی نہیں، حج سے نصیب ہی نہیں ہوا، اور لوگوں کے چندے بٹور کے کہ میں نے ایک کتاب لکھنی ہے. کیا نام ہے؟ ابراہیم، کیا نام ہے؟ ابراہیم احمدیہ نام کتاب، 30 جلدوں میں کتاب لکھنی ہے. میں غریب آدمی ہوں، چندے مہیا کروں. چندے بتیرے اکٹھے ہو گئے، کتاب کا نام نشان کوئی نہیں. وہ کدھر گئی کتاب؟ تو 30 جلدوں کی بجائے 3 جلدیں جو ہیں وہ چھپی، اور کہا کہ 50 کا اعلان کیا تھا اور 5 جلدیں چھوٹی چھوٹی چھاپی، تو کہا 50 اور 5 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا. 50 جلدوں کے پیسے پیش کی وصول کر رہا ہے، جلدیں 5 چھپ رہی ہیں. وہ بھی دعویٰ یہ تھا کہ حقانیت اسلام واضح کی جائے گی، توحید اور رسالت کے دلائل دیے جائیں گے، اللہ کی توحید، نبی پاک کی رسالت، محمد رسول اللہ کی رسالت پہ دلائل دیے جائیں گے. آ جا کے اپنے بارے میں بکواسات کیے اور 5 جلدیں چھوٹی چھوٹی لکھ دی، اور کہا 5 اور 50 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہوگا. جو اس فراڈ کے ساتھ لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے وہ نبی ہو سکتا؟ وہ تو عام مسلمانی کے معیار پہ ہی پورا نہیں اتر سکتا ہے، وہ نبوت کے مقام پہ فائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ کہنا کہ میں کامل اتباع کی وجہ سے منصب نبوت پہ فائز ہو گیا ہوں، حضرت صدیق کامل اتباع نہیں کر سکے، حضرت فاروق نہیں کر سکے، حضرت عثمان نہیں کر سکے، حضرت مولا مرتضیٰ نہیں کر سکے. پھر اہل بیت کرام علیہ رضوان کے امام حضور حسنین کریمین ہوں، یا امام زین العابدین ہوں، امام محمد باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، علی رضا ہوں، محمد تقی ہوں، علی نقی ہوں، حسن عسکری ہوں، وہ کامل اتباع نہیں کر سکے، تو کیسے کامل اتباع کر؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہے، وہ کامل اتباع نہیں کر سکے. حضور خواجہ ہند غریب نواز جو آئے تھے تو اکیلے، اور گئے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گئے، وہ کامل اتباع نہیں کر سکے، کیوں نہیں کر لی؟ کتنی شیطنت ہے، کتنی بے حیائی ہے. کس بل بوتے پر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کے مقام پہ پہنچ گیا. وہ عمر فاروق جن کو نبی کریم علیہ السلام اللہ سے مانگ کے لے رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، کہ عمر ابن الخطاب خاصتاً، اللہ اگر اسلام کو ترقی دینا چاہتا ہے حضرت عمر ابن خطاب کو اسلام نصیب فرما. نبی کریم علیہ السلام کا انتخاب ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اللہ کا انتخاب ہے. سرکار نے 2 میں سے ایک بندے کی بات کی تھی، اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو ترقی دے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو ترقی دے. اللہ نے فرمایا ابو جہل کا نام نکال دو، صرف عمر کے بارے میں مجھ سے مطالبہ. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا اللہم اعز الاسلام عمر ابن الخطاب خاصتاً، بالخصوص عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو ترقی عطا فرما. تو نبی پاک کی نگاہ اقدس میں حضرت عمر کا یہ مقام ہے. اسلام اگر پھل پھول سکتا ہے، اشاعت پذیر ہو سکتا ہے، اور صرف عرب میں نہیں بلکہ
کیسر و کسریٰ کے علاقوں تک وہ وسیع ہو سکتا ہے، یہ عمر کی ذات سے ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگ کے لے رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں بن سکے ہیں تو نبی کیسے بن گئے؟ جن کا عند اللہ مقام یہ ہے کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، کھیتی باڑی کا کام ٹھپ ہو گیا، لوگ بے وطن ہونے لگے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جانے لگے ہیں۔ آپ کے گورنر نے عرض کر بھیجا، یہاں ایک بری رسم تھی، کنواری لڑکی کو دریا میں ڈبویا جاتا تھا، دریا کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، سال بھر کا پانی دریا دیتا تھا۔ وہ بری ظالمانہ رسم میں نے بند کر دی، پانی دینا دریا نے بند کر دیا۔ اب وہ بری رسم تو میں بند کر سکتا تھا، لیکن دریا سے پانی لینا میرے بس میں نہیں، اس کا انتظام تم کرو۔ آپ کو عریضہ پہنچا، آپ نے انہیں داد تحسین فرمائی، تم نے بڑا اچھا کیا، اور میں دریا کے نام آرڈر بھیج رہا ہوں، یہ دریا کے حوالے کر۔ مصر کے دریائے نیل کے نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آرڈر جا رہا ہے۔ گورنر نے یہ نہیں سوچا کہ میرے خلیفے سے تو کوتاہی ہو گئی، میں پاگل کیوں بنوں، لوگوں کے سامنے خط دریا کے حوالے کروں، وہ حیران ہوں گے کہ نہ اس کی کھوپڑی ہے، نہ اس میں مغز ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ وہ عربی بولی سمجھ سکتا ہے، لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے، کہ مسلمان بڑے عجیب پگلے ہیں کہ یہ دریا کے نام چٹھیاں لکھ رہے ہیں۔ تو میں کیوں مذاق بنوں، میں کیوں ہدف تنقید بنوں، میں یہ چٹھی دریا کے حوالے کیوں کروں؟ وہ سمجھتے تھے کہ لکھنے والے کا مقام کیا ہے۔ ذہانت ذکاوت کے عقل مندی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت عمر کے پاس سے، 10واں حصہ پوری مخلوق کے پاس۔ اس لیے حضرت عمر کی ذہانت فطانت پہ کون اعتراض کر سکتا تھا؟ تو لے گئے چٹھی دریا کے حوالے کر دی۔ شام کو چٹھی دریا کو پہنچی ہے، صبح تک لبا لب ہو کے 16 ہاتھ پانی اس کا اوپر چڑھ آیا اور لبا لب ہو کے بہ رہا۔ وہ دن گیا، آج کا آیا، پھر اس نے لڑکی کا مطالبہ نہیں کیا، اگر کہ حضرت عمر دنیا سے کچھ بھی فرما گئے، اگر حکم حضرت عمر کا اب بھی وہ مانے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل پیرا۔ مدینہ پاک کی زمین پہ، مدینہ پاک کی زمین پہ زلزلہ آ گیا، کچے مکان ہیں پتھر کے، حضرات گرامی، نعرے مارنا اچھی بات ہے، میں منکر اس کا نہیں ہوں، لیکن پہلے بھی بتیرا زور آپ نے لگا لیا، بعد میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتیرے موقع ملیں گے۔ تھوڑا سا وقت ہے میرے لیے، اس میں میری گزارشات ذرا سن لیں۔ نعرے مبارک نواز کے بعد کچھ ہو رہا ہوں، لیکن ذرا وقت کا بھی احساس فرمائیے۔ مدینہ پاک کی زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ اب زلزلے آتے رہتے ہیں تو امریکہ بہادر بھی نہیں روک سکتا ہے، کوئی اور دنیا کا فرعون صفت حاکم بھی نہیں روک سکتا، لیکن یہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ مدینہ پاک میں زلزلہ آنے لگا تو زمین پر زور سے درہ مار کے فرمایا، اسکنی یا ارض الم عادل الیک، وہ زمین رک یہیں پر، میں عدل نہیں کچھ بھی کر رہا۔ امام راضی فرماتے ہیں فلم کا تزلزل بازو، وہ دن گیا آج کا آیا، مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ شانیں ہیں، یہ مقام ہے ان ہستیوں کا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال گر گئی، یہودی لے کے بھاگ گیا خیبر کی جنگ کے موقع پر۔ آپ نے پھر خیبر کے قلعے کے دروازے کو ہاتھ رکھا اور اس کو جھنجھوڑا تو پورا قلعہ لرز اٹھا، اندر کی زمین لرز اٹھی، اور حضرت صفیہ یہ محل میں بیٹھی تھی، اندر یہودیہ لڑکی تھی، تو یہ اندر محل میں بیٹھی تھی تو چارپائی سے گر گئی نیچے اور ماتھا زخمی ہو گیا۔ بعد میں جب خیبر فتح ہو گیا اور یہ جو یہودی مرد عورتیں قیدی بنے، ان میں حضرت صفیہ بھی قیدی بنی، سرکار نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی، اس نسبت کی وجہ سے آپ نے کرم فرمایا، ان کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ تو جب ماتھے پہ زخم دیکھا تو پوچھا یہ زخم کیسا ہے؟ عرض کیا جب تم نے حملہ کیا تھا قلعے پر، اندر زلزلہ آ گیا تھا،
اس زلزلے میں میں چارپائی سے گر گئی تھی تو یہ چوٹ آ گئی. تو سرکار نے سوچا کہ باہر تو زلزلہ کوئی نہیں تھا، قلعے کے اندر کیوں آیا؟ میرے بھائی علی نے جو دروازہ پکڑ کے جھنجھوڑا تھا تو اس سے دیواریں نہیں ہلی تھی، اندر کی زمین بھی ہل گئی تھی، اور دروازہ آپ نے اکھیڑ لیا تھا اور اس کو بائیں ہاتھ پر بطور ڈھال استعمال کرتے رہے. جب پھینکا تو 70 آدمی بھی اسے نہیں اٹھا سکے تھے. ستر آدمی اس کو ہلا نہیں سکے جو آپ بائیں ہاتھ پر بطور ڈھال استعمال فرماتے رہے. یہ آپ کی خداداد روحانیت ہے اور روحانی طاقت اور پاور ہے. پھر چشتی قادری سہروردی سلسلے کے نبی پاک کے بعد آپ پیر ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلے اور فیض آپ کا جاری رہے گا. جو اتنے لاکھوں کروڑوں ولی پیدا کرنے والے ہیں، اگر وہ کامل متبع نہیں ہے تو جسے پیشاب سے فرصت نہیں تھی وہ خبیث کیسے نبی بننے کے قابل ہو؟ حضرات گرامی، نبی پاک کا یہ کمال کون سا ہوگا کہ 13 صدیاں گزرنے کے بعد ایک ایسا بندہ کامل پیدا ہوا جسے نبوت کا منصب ملا لیکن پیشاب سے فرصت نہیں، اور وہ انگریز کی نوکری کا پابند، انگریز کی خاطر فتوے جڑ رہا ہے کہ چھوڑ دو اب دوستو جہاد کا خیال، حرام ہے دین کے لیے لڑنا اور قتال. یہ وہ فتوے دے رہا. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث لکھ بھیجی قادیان مرکز میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ جہاد میٹھا پیارا رہے گا، سرسبز شاداب رہے گا، اور اس کی بدولت اسلام پھلتا پھولتا رہے گا. لیکن سینشتو نشو من قبل المشرق یقولون لا جہاد ولا رباط الا انہم اولئک وقود النار. ان قریب مشرق سے ایک گروہ نکلے گا جو یہ کہیں گے کہ کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی جنگیں نہیں ہیں، کوئی میدان کارزار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاد حرام ہے، ناجائز ہے، میں سنی مذہب کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. یہ فرقہ ایک پیدا ہوگا. تو آپ نے یہ حدیث پاک لکھ بھیجی قادیان میں، تو مرزائیوں کو اور جواب کوئی نہ آیا. یہی کہا کہ سیال شریف بھی تو مشرق میں ہے، اگر قادیان مدینہ پاک سے مشرق میں ہے تو سیال شریف بھی تو مشرق میں ہے. لیکن اتنی جہالت ہے، باقت ہے کہ سیال شریف مشرق میں تو ہے لیکن وہ تو جہاد کو فرض سمجھتے، ہر وقت جہاد کے لیے کمر بستہ ہے، تیار ہے. آپ نے نشانوں کی مشق کی ہوئی تھی تاکہ تیر چلانے پڑے، بندوق چلانی پڑے، توپ چلانی پڑے، ہر قسم کا اسلحہ جو ہے وہ چلانے کا طریقہ سلیقہ تھا. اور گھوڑوں پر سواری کی آپ نے مشق کر رکھی تھی. آپ کے والد گرامی حضور خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر وقت کسی جذبے کے ساتھ ہوتے تھے اور اپنی گھوڑی کو کہتے تھے وہ وقت کب آئے گا کہ جب تیرا خون بھی اللہ کے راہ میں بہ رہا ہوگا اور میرا خون بھی بہ رہا ہوگا. سیال شریف کی بستی تو مشرق میں ہے لیکن وہ مدینہ پاک والی بستی کا نمونہ ہے، وہ امریکہ کی کسی بستی کا نمونہ نہیں. وہ نبی پاک کے دین کی سربلندی کی خاطر جہاد کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے تھے. بہرحال مرزا جی نے صرف خدمت کی ہے، انگریز کی خدمت کی ہے اور اس کی خاطر یہ فتوے جڑے ہیں. اور امریکہ بہادر نے اس ہستی کو پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ اسلام میں فتنہ پیدا کرے اور لوگوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ختم نبوت کے منصب کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. انبیاء بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ نبیوں کے ذریعے ہی قوم کی نگرانی کی جاتی تھی، حفاظت کی جاتی تھی، تربیت کی جاتی تھی، ان کو اعمال پر آمادہ کیا جاتا تھا، غلط کام پر سزائیں دی جاتی تھی. یہ صرف نبیوں کا کام تھا. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، اگر ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ سنبھال لیتا. لیکن میرا دور ہے تو لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا. کتنا واضح انداز میں آپ نے سمجھا دیا
کہ وہاں انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کا کنٹرول ہوتا تھا، نظم و ضبط ہوتا تھا، لیکن اب یہ نظم و ضبط انبیاء کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ خلفاء کے ذریعے ہوگا۔ کتنا واضح طور پر آپ نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس طرح سمجھو جس طرح ایک محل بنایا جائے، بڑا اعلیٰ طریقے پر عالی شان محل بنایا جائے، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے اور مکان والا لوگوں کو دعوت نظارہ دے، وہ آئیں اس کے مکان کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے بڑے حیران ہوں، دنگ ہوں، لیکن ہر ایک کی نظر اس اینٹ والی جگہ پہ پڑے، کاش یہ لگی ہوتی تو مکان بڑا مکمل تھا، یہ نہیں لگی ہوئی، یہ خالی جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انا صددت موضع تلک اللبنۃ، میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، وہ قصر نبوت کی اور رسالت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں جس نے اس خلا کو پر کیا ہے، اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح مکان کے مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ بھی پر ہو گئی، اب کسی مزید اینٹ کی گنجائش نہیں، تو پھر میرے آنے پر قصر نبوت کی بھی تکمیل ہو چکی ہے، اب اور کسی اینٹ کے رکھنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی واضح مثال کے باوجود بھی کہنا نہیں میں اس اینٹ کے اندر اینٹ، مرزا کہتا ہے کہ میں اس اینٹ کے اندر اینٹ ہوں۔ مرزا جی اگر بھٹھے سے سودا کریں اینٹوں کا، بھٹھے والا ایک اینٹ پکڑا دے، مرزا جی کہیں میں نے تو 1,00,000 اینٹ کا سودا کیا تھا، پیسے دے دیے تھے، تم ایک اینٹ دے رہے، وہ کہے 1,00,000 اینٹ اس کے اندر، پھر مرزا جی مان جائے۔ ان سے پوچھو کہ جوہر کے اندر جوہر کا حلول، کسی ٹھوس چیز کے اندر ٹھوس چیز کا حلول عقلاً محال ہے۔ ایک جسم کا حلول دوسرے جسم کے اندر جب اس کا اتنا ہی رہے، لمبائی چوڑائی موٹائی اتنی رہ جائے، یہ عقلاً محال ہے۔ مرزا جی نبی ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں کر سکتا کہ اینٹ کے اندر اینٹ ہے۔ حضرات گرامی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے نہ نبی ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتے ہیں تو مبشرات ہو سکتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ سچے خواب جو کسی مومن کو دکھائے جائیں یا کوئی مومن آپ دیکھے، یعنی یا اللہ اپنی قدرت سے اسے دکھلائے یا بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھ لے، سچے خوابوں کی گنجائش ہے اور نبوت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، لیکن چونکہ نبی نہیں آ سکتا لہذا عمر فاروق بھی نبی نہیں بن سکتے۔ یہ نتیجہ نکالو پھر بھی ٹھیک ہے، یا یوں کہو کہ عمر فاروق نبی نہیں بنے لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سورج چڑھے گا تو دن موجود ہو جائے گا، سورج چڑھا ہوا تم نے دیکھ لیا فیصلہ کر لو کہ دن موجود ہو گیا، یا تم سورج چڑھتا نہیں دیکھ رہے ہو لیکن روشنی دیکھ رہے ہو تو پھر بھی تم فیصلہ دو گے کہ چونکہ روشنی موجود ہے لہذا دن چڑھ گیا۔ تو دونوں طرح کے نتیجے ٹھیک ہیں کہ چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے لہذا عمر نبی نہیں بن سکتے، یا چونکہ عمر تمام تر صلاحیتوں کے باوجود منصب نبوت سے فائز نہیں ہوئے لہذا نبی پاک کے بعد کوئی شخص بھی نبی نہیں بن سکتا۔ مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تم مدینہ میں ٹھہرو، میں باقی صحابہ کو ساتھ لے کے تبوک کی جنگ پہ جاتا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ذرا یہ بات چبھی، کیا میرے ہاتھوں میں زور نہیں؟ میں جہاد نہیں کر سکتا، میں لڑائی نہیں لڑ سکتا، کافروں کو تحت تیگ نہیں کر سکتا، مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑا جا رہا ہے،
اتخلفنی فی النساء والصبیان، کیا تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہو؟ میں بھی ان کی طرح بزدل ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا میرا وہ تعلق ہے جو حضرت ہارون کا اور حضرت موسیٰ کا تعلق تھا۔ وہ طور پہ گئے اللہ سے ہم کلامی کے لیے، تورات والی کتاب حاصل کرنے کے لیے، تو قوم نے اپنا نائب حضرت ہارون کو بنا کے گئے، اور میں روم کے بادشاہ کے خلاف جنگ لڑنے جا رہا ہوں تو میں تمہیں اپنے جگہ پر نائب بنا کے جا رہا ہوں، تو لہذا یہ تمہاری کثر شان نہیں ہے، تمہاری عزت افزائی میں کر رہا ہوں۔ اب وہم یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون تو نبی تھے، پھر حضرت علی بھی نبی ہوں گے، کیونکہ آپ تشبیہ دے رہے ہیں تیرا میرا تعلق وہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تعلق ہے، حضرت ہارون تو نبی ہے، پھر حضرت علی پاک بھی نبی ہوں گے، ایک وہم پیدا ہو سکتا تھا۔ تو فوراً آپ نے اس وہم کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی اور فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، باقی تیرا میرا تعلق مکمل طور پر وہی ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے بعد میں مولا مرتضیٰ جیسی ہستی کے نبی بننے کا وہم پیدا ہو سکتا تھا، سرکار نے اس کی بھی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی کہ میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ علی مرتضیٰ جیسا ولیوں کا سردار اگر نبی نہیں ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی، محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کی آخری ایند ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی کیا فرمایا ثم جاءکم رسول، پہلے نبیوں میں تمہیں بھیجوں گا، آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا۔ اگر تم ان کے دور میں موجود ہوئے تو تمہیں نبوت رسالت کے دعوے چھوڑنے ہوں گے، ان کا امتی بننا ہوگا، ان کے دین کا سپاہی بننا ہوگا، اپنی نبوت رسالت کے دعوے چھوڑنے ہوں گے، ختم کرنے ہوں گے۔ اور اسی مفہوم کو دوسرے آیت کریمہ میں یوں ادا فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر صحابی روایت فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کوئی نام نشان ملنے کا یہاں آیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا وساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح کہ یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ ان دو انگلیوں کے درمیان کسی تیسری کی گنجائش نکل سکتی، شہادت والی اور درمیانی انگلی؟ تو یہ فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت آ سکتی ہے اور نبی درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے اس کا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جتنی یہ درمیانی انگلی شہادت والی انگلی سے ذرا آگے ہے، اتنا ہی میں قیامت سے ذرا آگے ہوں، بس میرے بعد ہی قیامت آنے والی ہے، نبی اور کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ نبوت چلے گی تو قیامت تک میری ہی نبوت چلے گی۔ حضرات گرامی، مرزائیوں نے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سوال کیا خاتم النبیین پر کہ اگر آپ خاتم النبیین ہیں بمانا آخری نبی ہے، حضرت عیسیٰ کیسے آ جائے گا؟ تو علماء کرام نے صدیاں پہلے، ہزاروں سال پہلے علماء کرام نے اس کا جواب دے دیا کتابوں میں، تفسیروں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کہ نبی زندہ نہیں رہ سکتے، موجود نہیں ہو سکتے، مطلب ہے نئے سرے سے کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو جو ہے لا ينبأ احد بعدہ، خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بنایا نہیں جائے گا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے عہد یہ لیا ہے کہ میرے نبی کے آنے تک تم نبی ہو، رسول ہو، صاحب شرع ہو،
میرا محبوب آ جائے گا تو پھر دعوے نبوت و رسالتوں کے چھوڑنے ہوں گے اور ان کا امتی بننا ہوگا، ان کے دین کا سپاہی بننا ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم فوت ہو جانا، تم جہان چھوڑ جانا، یہ پابندی نہیں ان پہ لگائی۔ بے شک زندہ رہو، موجود رہو، لیکن میرے اس محبوب کے پھر امتی بن کے رہو، ان کے دین کے سپاہی بن کے رہو، یہ پابندی۔ تو لہذا خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے کہ لا ینبؤ احد بعدہ، نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کسی کو ملے گی نہیں، نہ کہ اگلے نبی فوت ہونے کے پابند ہیں یا ان کی نبوت ختم کر دی جائے گی، وہ اپنی جگہ پر نبی رہیں گے، اپنے دور کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے وہ نبی رہیں گے، لیکن نئے سرے سے کوئی نبی نہیں بن سکے گا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں، حضرت عیسیٰ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے علاقے میں جائیں تو نبی ہیں مگر اس علاقے والوں کے لیے نہیں۔ حضرت یحییٰ ان کے پاس حاضری دیں تو نبی ہیں لیکن اس علاقے والوں کے لیے نہیں۔ تو جس طرح مکان الگ الگ ہوتے تھے، علاقے الگ الگ ہوتے تھے، اسی طرح زمانے بھی الگ الگ ہیں۔ جو پہلے زمانے کا نبی ہے وہ پچھلے زمانے میں نبی نہ رہے گا، اگرچہ عند اللہ وہ نبی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ نبی ہے، لیکن تبلیغ کرنا، اپنی کتاب کے احکام جاری کرنا، اپنی شریعت چلانا، اب یہ دور ختم ہو گیا۔ ان کا دور اس وقت تک تھا جب تک نبی پاک ظاہر نہیں ہوئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، اس وقت تک حضرت عیسیٰ کا دورانیہ ہے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک زندہ رہیں لیکن امتی بن کے رہیں گے، نبی پاک کے دین کے سپاہی بن کے رہیں گے۔ تو لہذا ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے خاتم النبیین کا کہ لا ینبؤ احد بعدہ، آپ کے بعد کسی کو نئے سرے سے نبی بنایا نہیں جائے گا، بلکہ وہی جو پہلے نبی ہیں سو ہیں، آپ آخری نبی بن کے تشریف لائیں گے دنیا پر۔ آپ اول الانبیاء بھی ہیں نورانی حیثیت سے، روحانی حیثیت سے، اور آخر الانبیاء بھی ہیں جسمانی لحاظ سے۔ تو آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، لیکن روحانی لحاظ سے اول ہیں، جسمانی لحاظ سے آخر ہیں۔ جسمانی لحاظ سے اگر اول ہے تو آدم علیہ السلام اول، یہی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اور یہی ہمارے عقائد کا مسئلہ بھی ہے۔ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ذر سے یعنی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بھی منقول ہے، اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بنیاد بھی ہے پوری کائنات کی اور منتہا بھی ہے سلسلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو آپ کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کے کچھ ورق لے آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کیا کہ یہ تورات کے ورق ہیں، مجھے ایک یہودی نے یہ دیے ہیں مطالعے کے لیے، اور آپ پڑھنے بیٹھ گئے تو سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے کی وجہ سے چہرہ لال ہو گیا۔ وہ تو پڑھنے میں مصروف تھے، توجہ نہیں تھی سر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثقلت کا اموں کا اما ترى ما بوجہ رسول اللہ، تجھے تیری ماں روئے یعنی تو مرے، دیکھ نہیں رہا سرکار کے چہرے پاک کا رنگ کیا؟ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا ہے، تو تورات کے ورق پڑھے جا رہا ہے، دیکھ تو صحیح۔ آپ نے جو نگاہ اٹھا کے دیکھا سرکار کے چہرے پر جلال، ناراضگی کے اثرات، عرض کیا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ میں اللہ کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، نبی پاک کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ کے اوپر بطور رب راضی ہوں، اسلام پر بطور دین راضی ہوں، اور آپ کی ذات پاک پر یا رسول اللہ بطور رسول راضی ہوں۔ ہم تو تورات سے آپ کی شانیں معلوم کرنے کے لیے تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ کہ کوئی شک ہے ہمیں قرآن میں یا آپ کی نبوت میں، رسالت میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ کلیم آج ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی اتباع شروع کر لو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سارے گمراہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
تو پھر مرزے کی اتباع کرنے سے ہم ہدایت پر آ جائیں؟ وہ کلیم خدا تورات کے مالک ہیں، سینکڑوں نبی، ہزاروں نبی ان کی تورات کا درس دینے کے لیے آئے ہیں، بڑے لمبے عرصے تک ان کی نبوت اور تعلیم جو ہے وہ جاری رہی، شریعت جاری رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 1500 سال کا پیریڈ بنتا ہے جس میں آپ کی شریعت چلتی رہی اور ہزاروں پیغمبر آپ کی کتاب کی اور آپ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کلیم آج ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی اتباع شروع کر دو تو تم سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے امتی بنے بغیر نہ رہ سکتے، امتی بنے بغیر انہیں چارہ کوئی نہ ہوتا۔ توجہ فرماؤ، مرزے کی نبوت تو قابل اعتراض، حدیث کے خلاف، آیات کے خلاف ہے۔ جس موسیٰ کلیم کا برحق نبی ہونا قرآن سے ثابت، حدیثوں سے ثابت ہے، اگر وہ آج ظاہر ہو جائیں تو ان کا امتی بننا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اس خبیث کا امتی بننا کیسے جائز ہو سکتا؟ موسیٰ کلیم تو اپنے دور کے برحق نبی، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرا امتی بنے بغیر چارہ نہ ہوتا، تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر کیسے سکتے تھے اور ہم ان کے امتی بن کیسے سکتے تھے؟ جب ان کا نبی بننا اب اور دعویٰ نبوت کا کرنا اب یہ درست نہیں، ہمارا ان کے حلقہ غلامی میں جانا درست نہیں، تو پھر اس مرزے کی غلامی میں جانے کا تو کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاشر کے معاملات کو بیان کیا، آخر میں ذرا 2-3 منٹ توجہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلانات فرمایا، آخرت میں جو اپنی شان ہے، قیامت کے دن جو اپنی شان ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب نبی چپ ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ بولنے والا میں ہوں گا۔ انا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک دیا جائے گا تو ان کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا یأسوا، جب وہ مایوس ہونے لگیں گے تو انہیں بشارتیں دینے والا میں ہوں گا۔ اور محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ نے جنت نبیوں پہ حرام کر دی ہے جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں، امتوں پہ حرام کر دی ہے جب تک کہ میری امت نہ داخل ہو جائے۔ اس طرح کی شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیان فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی شانیں کیوں بیان کی کہ لوگ شفیع کی تلاش میں پھریں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تو اپنی فکر میں ہوں، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تو اپنی فکر میں ہوں، جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، وہ کہیں گے میں تو اپنی فکر میں ہوں، جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں تو اپنی فکر میں ہوں، جاؤ عیسیٰ روح اللہ کے پاس، وہ کہیں گے نجات چاہتے ہو تو جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، اور کوئی نہیں سفارش کر سکتا۔ یہ سب کچھ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیوں فرمایا؟ قیامت کے دن ہر کسی کو پتہ چل جاتا کون شفیع آسیہ ہے، کون شفیع مجرمہ ہے، کون مقام محمود کا مالک ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا۔ اب یہاں بتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے کیا فرمایا کہ تم ہو میری امت، جب سارے نبیوں کی امتیں میرے در پہ سوالی بن کے آئیں گی، سارے نبی میری طرف محتاج ہوں گے، تو تمہیں میرے ہو کے کسی اور در پہ جانے کی نہیں ضرورت، تم اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا، میں خود رحمت کا بادل بن کے تمہارے اوپر سایہ کر لوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غیرت آ رہی ہے کہ میرے امتی ہو کر کسی اور در پہ کیوں جائے، کسی اور صحیح کے سامنے کاسا گدائی کا کیوں پھیلائیں، کسی سے شفاعت کی بھیک کیوں مانگیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ یوم یرغب الی الخلق کلہم الا ابراہیم، قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ بھی میری پناہ پکڑ رہا ہوگا، میرا سایہ رحمت ڈھونڈ رہا ہوگا، سارے نبی میری پناہ لے رہے ہوں گے، ساری امتیں میری پناہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، پھر تمہیں میرے ہو کر کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، تم اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا، میں خود بخود تمہیں سنبھال لوں گا اور رحمت کا بادل بن کے تمہارے اوپر سایہ کر لوں گا۔
پھر ایسے کریم نبی کے ہوتے ہوئے، شفیع آسیہ کے ہوتے ہوئے، شفیع پیغمبران کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف تکیں ہی کیوں، دیکھیں ہی کیوں، اس کا خیال ہی کیسے آئے؟ پھر وہ جو کرم خاکی ہو، جو بندے دا پتر ہی نہ ہو، اور جو جائے شرم ہو، کرم خاکی ہوں پیارے نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ، جس کا یہ حال ہو ہم اس کی طرف دیکھیں کیسے؟ ہمیں تو خواب میں بھی ایسی صورت والا سامنے آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ شیطان اکبر جو ہے وہ ہمیں منحوس شکل اپنی جو ہے وہ دکھلا گیا۔ اللہ رب العزت خواب میں بھی اس کے تصور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔